فتح مکہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بت توڑنا۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے اسلامی لشکر کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور یہ وہی شہر تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 برس قبل انتہائی نامساعد حالات میں ہجرت کرنا پڑی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر تھا۔ مکہ مکرمہ پر لشکر اسلام کی چڑھائی کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کے 2 برس تک پابندی کی، لیکن اس کے بعد وہ اس کو برقرار نہ رکھ سکے۔ انہوں نے بنی بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ جنگ کی اور ان کو نقصان پہنچایا، جس سے معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے 3 شرائط رکھیں۔ نمبر 1، بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنی بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ نمبر 3، یا پھر یہ اعلان کر دیں کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے۔ مشرکین مکہ نے بلا سوچے سمجھے اس وقت گھمنڈ میں یہ کہہ دیا کہ ہم معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں، مگر بعد میں جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ ابو سفیان نے اس وقت امراء کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ ہے اور ہم ان سے دشمنی مول نہیں لے سکتے، مگر سرداران مکہ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت ابو سفیان نے معاہدہ حدیبیہ کو بچانے کی کوشش میں مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ ابو سفیان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ نے اس بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور فرمایا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ ابو سفیان کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، جس پر ابو سفیان وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن انہوں نے بھی ابو سفیان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ابو سفیان حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کے پاس بھی گئے، لیکن انہوں نے بھی ابو سفیان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تاریخ اسلام کے سنہری دور کا آغاز۔ جب ابو سفیان ناکام ہو کر واپس مکہ مکرمہ لوٹ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور اس مقصد کے لیے اپنے تمام حلیف قبائل کو بھی حکم نامے بھیج دیے۔ کسی بھی صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی جرات نہ کی کہ آپ کس سے جنگ کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم نے بھی کسی صحابی حتیٰ کہ اپنے رازدار ابو بکر صدیق سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ہتھیار نکال رہی تھیں۔ آپ نے اپنی صاحبزادی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ جنگ کی تمام تیاریاں انتہائی خاموشی کے ساتھ مکمل ہوتی رہیں، حتیٰ کہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 جانثاروں کے ہمراہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام جب مقام حجفہ میں پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو منظم ہونے کا حکم دیا۔ مقام حجفہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس مکہ مکرمہ میں قیام پذیر اپنے اہل و عیال کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے تحقیق کے لیے ابو سفیان کو بھیجا، اور جب ابو سفیان نے لشکر کا جائزہ لیا تو اتنا عظیم الشان لشکر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابو سفیان پر لشکر اسلام کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ابو سفیان نے واپس جا کر مشرکین مکہ سے کہا
کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لے تاکہ صلح ہو جائے اور خطرہ ٹل جائے۔ مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تاہم ابو سفیان پر لشکر اسلام کی عظمت کا ایسا اثر ہوا کہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو سفیان کو سردار ہونے کی بنا پر عزت و تکریم سے نوازا، اور جب لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص حرم کعبہ میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار تھے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے خریدی تھی، اور اسی اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے غزوات میں شرکت فرمائی، اور آج دین اسلام کی سب سے بڑی فتح مکہ مکرمہ کے وقت بھی آپ اسی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق اور پیچھے 10,000 مجاہدین کا ایک عظیم الشان لشکر تھا۔ حضرت علی اور کعبہ کے بتوں کو توڑنا۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور آپ جس بت کی جانب اشارہ فرماتے تھے وہ بت اوندے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ جب اسی طرح تمام بت جو 300 سے زائد تھے ٹوٹ گئے تو ایک بت جو سب سے بلند جگہ پر نصب تھا، اس کو توڑنے کے لیے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا، تم میرے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ حضرت علی المرتضیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہو گئے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، تمام پردے ہٹ چکے ہیں اور میرا سر عرش کے قریب ہے اور آسمان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہیں جو کام سونپا گیا ہے تم وہ کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بت کو توڑ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی لیکن مجھے کچھ تکلیف نہ ہوئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تجھے کیسے تکلیف ہو سکتی تھی جبکہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھا اور تجھے اتارنے والا جبرائیل تھا۔ یہاں پر حضرت علی کی دانشمندی کا ایک واقعہ زیر نظر کرنا ضروری ہے۔ روایات کے مطابق جب لشکر اسلام کی خفیہ تیاریاں جاری تھیں تو حضرت حاتب نے قریش کو خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ غالب گمان ہے کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاتب نے یہ خط ایک عورت کو دیا جو اپنے بالوں میں اس کو چھپا کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عمار بن یاسر کو طلب فرمایا اور اس عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس خط ہے، وہ لے کر آ جاؤ۔ جب یہ تمام حضرات اس عورت تک پہنچے تو اس سے خط کے بارے میں دریافت کیا، جس پر اس عورت نے انکار کیا۔ حضرت علی جانتے تھے کہ یہ عورت آسانی سے نہیں مانے گی، تو اس موقع پر حضرت علی نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار میان سے باہر نکالی اور اس عورت کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس سے خوفزدہ ہو کر اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں سے نکال کر آپ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط پڑھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ خط حضرت حاتب نے لکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو تفتیش کے غرض سے بلایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا،
یا رسول اللہ، اس خط کو تحریر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں۔ میں آج بھی آپ پر صدقے دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے یہ خط صرف اس لیے تحریر کیا تھا کہ قریش پر میرا حق ثابت ہو جائے اور وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کے اس سچ پر انہیں معاف کر دیا۔